الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب سے سبق عید الاضحیٰ کی پڑھائی کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اہم الفاظ ہیں۔ اہم الفاظ میں پہلا لفظ ہے مہندی، تنومند، توفیق، مینڈھا اور عید الاضحیٰ۔ جی سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حسن اور آمنہ آج بہت خوش تھے۔ ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کے وقت حسن کو ساتھ لے کر بکرا خریدنے جائیں گے۔ حسن دوپہر ہی سے تیار ہو کر ابا جان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس کے دوست علی کے ابو بھی ایک روز پہلے ہی بکرا لائے تھے، جسے بچوں نے مہندی اور غبارے لگا کر سجا دیا تھا۔ شام ہوتے ہی حسن اپنے ابا جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی پہنچ گیا۔ مویشی منڈی میں بہت رونق تھی۔ چاروں طرف قربانی کے لیے لائے گئے جانور موجود تھے۔ کہیں خوبصورت اور صحت مند بکرے، کہیں دمبے بندھے ہوئے تھے، تو کہیں تنومند بیل اور گائیں جگالی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ حسن کو ایک بھورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا۔ ابا جان نے قیمت ادا کی۔ حسن بکرے کو گھر لے آیا۔ آمنہ اور امی جان بھی بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حسن اور آمنہ نے مل کر بکرے کو چارہ ڈالا اور تھوڑی دیر کے لیے بکرے کے پاس بیٹھے رہے۔ رات کو دسترخوان پر حسن نے کہا، آج سے میرے بکرے کا نام گلو ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ حسن کی بات سن کر سب مسکرانے لگے۔ اگلے دن ابا جان نے حسن اور آمنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بکرا خریدنے کی توفیق عطا کی۔ عطا فرمائی۔ یہ بکرا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا؟ ہم اتنا پیارا بکرا کیوں قربان کر دیں؟ یہ تو ہمارا ہے۔ حسن نے رونی سی شکل بنا کر کہا۔ ابا جان نے حسن کو پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا اداس نہ ہو، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، جسے سن کر آپ خوشی خوشی قربانی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ بچے غور سے ابا جان کی بات سننے لگے۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے مسلسل 3 بار دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا کہ ابا جان، آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل میں لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی، ایک آواز آئی، ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور حکم دیا کہ اب بیٹے کی جگہ اس مینڈھے کو قربان کرو۔ تو بچوں، اسی سنت کی یاد میں 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ امی جان، اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ آمنہ، پھر تو ہمیں بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ آمنہ نے حسن کی طرف دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حسن نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کریں گے۔ ابا جان نے حسن کو شاباش دی اور گلے لگا لیا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ حسن تھوڑا اداس تو تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ امی جان نے گوشت کے حصے کیے۔ اب ابا جان اور حسن رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں وہ گوشت بانٹنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ آمنہ امی جان کا ہاتھ بٹانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز پورے اخلاص اور خوشی سے دینی چاہیے۔ آپ بھی ایسا ہی کیا کریں۔ جی عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی ہم نے کر لی ہے۔ آپ نے اس سبق کو خود سے 5 بار ضرور پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو۔ اس میں مزید ایک لکھا ہوا ہے، آئیں مزید جانیں، خانہ کعبہ کی اولین تعمیر جون سی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں چاہیے کہ بہت اچھی چیزیں جو سیاں وہ دیں اور خوش دلی سے دیں۔
یہی ہماری قربانی ہے جس سے ہم عید الاضحیٰ پہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی بک ورک شیٹ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اپنی کتاب کا صفحہ 14 کھول لیں، اس پہ ہمارے پاس مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلے الفاظ معنی ہیں، پہلے ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تنومت، تنومت کا مطلب ہے صحت مند۔ دوسرا ہے اخلاص، دل کی صفائی۔ توفیق، استطاعت، ہمت، اطاعت کرنا، حکم ماننا۔ تفہیم میں اس کے سوالات کے جوابات ہیں، یہ ہم کاپی کے کام میں کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، خالی جگہ پر کریں۔ حسن اور اس کے والد فروٹ منڈی گئے یا مویشی منڈی گئے؟ مویشی منڈی گئے۔ یہاں پہ آپ لکھو گے، خوش خط کر کے آپ نے لکھنا ہے مویشی منڈی گئے۔ حسن کو ایک گہرے بھورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا یا سفید رنگ کا؟ گہرے بھورے رنگ کا۔ اس طرح سے خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ بکرے کا نام گلو رکھا یا بلو رکھا؟ گلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار خواب دیکھا تھا یا 4 بار دیکھا تھا؟ 3 بار دیکھا تھا۔ نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ نماز عید۔ جی، اب پیج نمبر 15 کھولیں۔ جی، صفحہ نمبر 15 پہ ہمارے پاس ہے، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست لفظ کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دوپہر، پے کے اوپر زبر اور رے کے اوپر زبر آئے گا، دوپہر۔ دال زبر سین دست، تے زبر ریتر، دستر خے، واو زبر الف وا نون، دسترخوان۔ کاف زیر یہ کی، میم زبر تے مت، قیمت۔ پسندیدہ، پے کے اوپر بھی زبر، سین کے اوپر بھی زبر، نون کے اوپر جزم ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر جزم ہے، دال کے اوپر زبر ہے اور ہے خالی ہے۔ پسندیدہ۔ تعمیل، تیز زبر عین تا، عین کے اوپر جزم ہے، میم زیر یہ می، یہ کے اوپر جزم ہے اور لام خالی ہے، تعمیل۔ اس کو دوبارہ صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں، دوپہر، دسترخوان، قیمت، پسندیدہ، تعمیل۔ اب یہ الفاظ سوال نمبر 4 میں دیے ہیں کہ ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں، یعنی کہ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں۔ سب سے پہلے الف پہ جو لفظ الف سے شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اسے لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے اداس، الف سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد بے، بکرے، اس کے بعد جیم حروف تہجی کی ترتیب سے جیم آئے گا، جگالی، پھر شین آئے گا، شاباش، عین عید، غین غبارے، کاف قربانی اور میم منڈی۔ جی، زبان دانی میں ہم لوگ اسم صفت جو سی ہے، صفت کا مطلب ہے خوبی، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی کی ذاتی، شخصی یا چیز کی ذاتی حالت یا صفت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے وہ ذہین لڑکا ہے، یہ قیمتی گاڑی ہے۔ ان جملوں میں ذہین اور قیمتی اسم صفت ذاتی ہیں، یعنی کہ صفت ذاتی وہ کہ اگر کسی شخص میں کوئی خوبی ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کس کی اپنی خوبی ہے تو اس کو ہم صفت ذاتی کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مناسب صفت ذاتی کو لکیر کے ذریعے سے موصوف سے ملائیں۔ موصوف کون ہے؟ جو کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس صفت ذاتی ہے سرخ۔ سرخ کیا ہے؟ سرخ پھول۔ اس سرخ کو ہم پھول سے ملائیں گے اس طرح سے۔ اس کے بعد صحت مند، صحت مند جانور۔ پیارے بیٹے، اس طرح سے ملائیں گے خوش خط کر کے۔ سچا واقعہ، سچا واقعہ۔ جی، اپنی کتاب کا صفحہ 16 کھولیں۔ سوال نمبر 6 ہے، فعل فاعل مفعول کی ترتیب درست کر کے جملے لکھیں۔ بے ترتیب جملے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے درست کر کے لکھنا ہے۔ پڑھ ہے، حسن کتاب رہا، حسن کتاب پڑھ رہا ہے۔ رہی، امی کھانا ہے پکا، امی کھانا پکا رہی ہیں۔ برتن، آمنہ رہی دھو ہے، آمنہ برتن دھو رہی ہے۔ لائے، سبزی ہیں ابا جان، ابا جان سبزی لائے ہیں۔ جھول رہی، آمنہ ہے جھولا، آمنہ جھولا جھول رہی ہے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 17 پہ ہمارے پاس ہیں الفاظ جملے۔ پہلا لفظ رونق، رونق سے جملہ بنایا ہے، بازار میں بہت رونق تھی۔ آنسو، غریب کی دکھ بھری کہانی سن کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حیرانی، حسن حیرانی سے واقعہ سن رہا تھا۔ خواب، آمنہ نے سہانا خواب دیکھا۔ اطمینان،
حسن نے اطمینان سے ابا جان کی باتیں سنی۔ عزیز طلبہ، آپ نے تمام بک ورک خوش خط کر کے لکھنا ہے، سبق کی پڑھائی بھی کرنی ہے، اور کتاب کا کام اپنے کتاب کے اوپر خوش خط کر کے ان صفحات پہ لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔